السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال تعالی: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ خلاصہ قرآن کی 21ویں مجلس میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا 21واں پارہ ہے۔ سورۃ العنکبوت کا آخر ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلے نماز کی اہمیت اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ بے حیائی اور برے کاموں سے اگر رکنا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز نماز ہے۔ تو نماز اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پابند ہو کر اور وقت پر پڑھی جائے تو وہ لازمی بھی حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اہل کتاب کیونکہ اصل دین والے ہیں، ان کا لحاظ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے اور اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل کتاب کا تذکرہ فرما کر مسلمانوں کو یہ خطاب کیا کہ اگر اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے تو اس کے لیے نرمی کا حکم ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی سے کس طرح بات کرنی ہے اس سے ہم اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خاتمۃ السورہ، سورت کا خاتمہ اس حوالے سے کہ مسلسل اور انتھک محنت پھل لاتی ہے، اور مسلسل محنت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا جائے تو اسی سے ہدایت ملتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، انتھک کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت کے راستے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے۔ روم کی شکست کا ذکر کیا جو اس وقت ہو چکی ہے، اور اس کے بعد فوری اللہ تعالیٰ نے جو غیبی اعجاز ہے وہ ذکر فرمایا کہ ان قریب دوبارہ پھر فارس کو شکست ہوگی اور روم پھر غلبہ پا لیں گے۔ تو یہ جو دن ہوگا یہ مومنوں کے لیے بشارت ہے، کیونکہ اسی دن ہی مسلمان فتح مکہ حاصل کریں گے، اسی دن مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہوگی۔ اس کے بعد مشرکین کی مذمت فرمائی کہ آخرت سے غافل ہیں، لیکن دنیا کی ان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں۔ آج ہم غور کریں کہ ہم نے آخرت کی معلومات، آخرت کا علم ہم نے کتنا حاصل کیا ہے اور اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ کیا ہم بھی کہیں مشرکین کی طرح غفلت کا شکار تو نہیں ہیں؟ دنیا کے علوم اس وقت منع کیے جائیں گے، منع ثابت ہوں گے جب وہ آخرت سے غافل کریں، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کو یاد دلاتے ہیں تو ان کو سیکھنا بھی افضل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر، کائنات پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ انسانوں کی پیدائش، رات دن کا آنا جانا اور ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، اسی طرح دھوپ اور بارش کا آنا، اور اس طرح جتنی بھی کائنات کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے کر توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اسلام فطرت کا دین ہے اور جبلت ہی یہ چاہتی ہے کہ اسلام کو اختیار کیا جائے۔ پس جو کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو اپنی فطرت کو دباتے ہوئے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے معاشرے میں فساد ہو جاتا ہے جب ہم اپنی فطرت کو دباتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر چلنے والا بنائے اور فساد سے بچا کر رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بہت زیادہ نشانیاں گنوا دیں، اور دعوت دینے کے باوجود کوئی اگر قبول نہ کرے تو جو داعی ہے، جو دعوت دینے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور بے یقین لوگ کہیں پریشان کر کے اس داعی کو ہلکا نہ کر دیں یا اس کو اپنے راستے سے ہٹا نہ دیں۔ اس کے بعد سورۃ لقمان شروع ہوتی ہے۔
تو احسان کرنے والوں کی صفات کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی کیا جزا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگ جو لہو الحدیث سے یعنی گانے باجے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کی مذمت فرمائی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد سورت کا زبدہ، سورت کا جو مرکزی خیال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور حقیقت میں وہ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے وصیتیں ہیں جن کی بنیاد توحید ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم اور ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ رکھنے کا حکم ہے اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد باقی وصیتوں کا ذکر فرمایا۔ غور کرنے سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وصیت کی بنیاد ہی عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے اعمال میں خرابی پائی جا رہی ہے تو حقیقت میں اس کے عقیدے میں ہی خلل موجود ہے جو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح فرمائے۔ انبیاء کے واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب شرک آتا ہے تو ساتھ ساتھ بہت زیادہ بیماریاں لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور نشانیاں گنوا کر اس کے بعد پھر توحید کی دعوت دی، اور سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جس کا علم خالص اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ شروع ہوتی ہے، یہ کائنات کی پیدائش اور اس کا فنا ہونا یہ ذکر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آخرت میں 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم۔ نیک اعمال کریں گے تو جنت ملے گی اور اگر برے اعمال کریں گے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا مشروع کیا ہے۔ اس کے بعد متقین کی صفات اور تقوی کا درجہ پر لے جانے والی 2 اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، وہ ہے صبر اور یقین کامل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر آخر میں کائنات پر غور کرنے کی دعوت دی۔ جو ہمارے سامنے نشانیاں ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور جو گزر چکی ہیں ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا جو گزر چکے ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی۔ سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے۔ تقوی کی دعوت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر پوری امت کو مخاطب کیا ہے۔ ہم غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر کہا جائے تو واقعی ہی اس ڈر کا ہم پر اثر ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہمیں کوئی کہے کہ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یا کہ ہمیں اپنے ایمان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں۔ اس کے بعد آخر میں سورۃ احزاب کے جو حالات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جہاد کے وقت مومنین اور منافقین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ جو مومنین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد کرتے ہیں اور وعدے کو سچا سمجھتے ہیں، اور جو منافقین ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی جان بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سچے بندوں میں سے بنائے۔ والحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔